نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذی الحجہ یعنی کہ اسلامی مہینے کا آخری مہینہ، اسلامی سال کے اعتبار سے جو مہینہ سب سے آخری ہے وہ ماہ ذی الحجہ، اور ماہ ذی الحجہ کے بعد محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے جو کہ اسلامی سال کے اعتبار سے سب سے پہلا مہینہ ہے۔ تو ماہ محرم الحرام کو محرم کہا کیوں گیا؟ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے، اس مبارک مہینے کی حرمت کی وجہ سے اسے محرم کا نام دیا گیا، یعنی اللہ پاک نے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے فرمایا، اور ہمیں اس میں اجر و ثواب اور خیر و برکت کے کثیر موقع عطا فرمائے۔ اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مہربانیاں فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو بخشتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا ضرور سنیں تاکہ محرم الحرام آتے ہی آپ یہ سارے کام کر سکیں اور ثواب دارین کے حقدار بن سکیں۔ ماہ محرم آتے ہی اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کے لیے اپنا پسندیدہ بندہ بننے کی راہیں کھول دیتا ہے، تاکہ سال کے شروع سے ہی بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے اور توبہ کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں، نیکیوں کا اثر بندے پر سال کے اختتام تک رہے، یہاں تک کہ سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ بھی عبادت میں گزرے، اور امید ہے کہ اس لیے پورے سال کی اطاعت کا ثواب لکھا جائے گا، یعنی کہ اگر کوئی شخص ماہ محرم الحرام عبادت کے ساتھ شروع کرتا ہے تو امید ہے کہ وہ سال بھر عبادت کرے گا اور پورے سال اس کے لیے اطاعت لکھی جائے گی، کیونکہ جس کے عمل کی ابتدا اور انتہا عبادت پر ہو تو وہ اس حکم میں ہے جو دونوں وقتوں کے درمیان بھی عبادت میں لگا رہا، کیونکہ ماہ محرم الحرام جو ہے وہ تو عبادت کا مہینہ ہے ہی، اور جو سب سے آخری مہینہ ذی الحجہ ہے وہ بھی سب سے بڑی عبادت یعنی حج کی عبادت کا ثواب اللہ رب العزت اس مہینے میں بندوں کو عطا فرماتا ہے، جن کے حج کو وہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو ماہ محرم سال کا پہلا مہینہ، ماہ ذی الحجہ سال کا آخری مہینہ، اور یہ دونوں مہینے حرمت والے ہیں۔ ان دونوں مہینوں میں اگر بندے نے عبادت میں ان مہینوں کو گزارا ہے تو پھر باقی کے جو 10 مہینے رہ گئے ان میں بھی اللہ رب العزت نے چاہا تو بندے کو ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ کس مہینے میں میں روزہ رکھوں؟ اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے کے لیے تم نے سوچ ہی لیا ہے تو محرم کے روزے رکھو، کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، یعنی پوری قوم کی توبہ قبول فرما لی گئی، اور دوسروں کی توبہ بھی وہ ضرور قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ حضرت سیدنا ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام 3 عشروں یعنی 10 دنوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اور ماہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ جو 10 دن بتائے گئے یہ بہت زیادہ بابرکت ایام ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں اس مبارک ماہ میں 10 محرم الحرام کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، اسے یوم عاشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ پاک نے 10 انبیاء کرام کو اعزاز و اکرام سے نوازا۔ ابتدائے اسلام میں عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا، اور پھر رمضان کے روزے کی فرضیت نے اس کو منسوخ کر دیا، اور اب عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض نہیں مگر اس دن روزہ
روزے رکھنے والے کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے، بے شمار اللہ رب العزت نیکیاں اس کے اعمال میں لکھے گا جو بھی ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے، اور عاشورہ کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں 1 دن اور روزہ رکھو، یعنی یا تو 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام دونوں دنوں روزہ رکھے جائیں، یا پھر 10 کو اور 11 کو رکھے جائیں، کیونکہ جو یہودی ہیں ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ 10 کو روزے رکھا کرتے ہیں اور صرف وہ 1 ہی روزہ رکھتے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تلقین کی کہ ان کی مخالفت ہمیں کرنی ہے، تو ان کی مخالفت ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ یا تو 2 روزے رکھے جائیں 9 تاریخ اور 10 تاریخ کے، یا پھر 10 اور 11 کے روزے رکھے جائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی دن کے روزے کو اور اس دن پر فضیلت دے کر نہیں دیکھا مگر یہ کہ عاشورہ کا روزہ اور ماہ رمضان کا مہینہ، یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ اور ماہ رمضان مبارک کا جو روزہ ہے، ان کے علاوہ کسی اور دن میں روزے کی اتنی فضیلت بیان نہیں کی گئی جتنا کہ عاشورہ کے دن اور ماہ رمضان کے روزے کی فضیلت بیان کی گئی۔ عاشورہ یعنی کہ 10 محرم الحرام ایسا مبارک دن ہے کہ انسان تو انسان، چرند پرند جانور بھی اس دن کا احترام کرتے ہیں اور اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ بزرگان دین رحمت اللہ علیہ کے چند آنکھوں دیکھے واقعات میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا قیس بن عباد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ وحشی جانور 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا فتح بن شخرف رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ میں روزانہ چیٹیوں کے لیے روٹی توڑ کر کے ڈالتا تھا، جب 10 محرم کا دن آتا تو چوٹیاں اسے نہ کھاتی۔ اور حضرت ابو الحسن علی بن عمر قزوینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم کو چوٹیاں بھی روزہ رکھتی ہیں۔ عباسی خلیفہ القادر باللہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا تو اسے بھی بہت حیرت ہوئی۔ اس نے حضرت سیدنا ابو الحسن قزوینی رحمت اللہ علیہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ 10 محرم کے دن چیٹیاں بھی روزہ رکھتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت علامہ ابن ناصر الدین دمشقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو ایک شخص گاؤں آیا، لوگ اس وقت جانور ذبح کر رہے تھے۔ اس نے وجہ پوچھی تو گاؤں والوں نے بتایا آج وحشی جانور روزے رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ چلو ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ انہوں نے اس آدمی کو ایک باغ میں لے جا کر کے کھڑا کر دیا۔ اس کا بیان ہے کہ عصر کے بعد ہر طرف سے وحشی جانور آنے لگے اور باغ کو گھیر لیا۔ ان کے سر آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے، کسی ایک نے بھی اس گوشت میں سے کچھ نہیں کھایا۔ جو ہی سورج غروب ہوا وہ وحشی جانور گوشت پر ٹوٹ پڑے اور جلدی سے سب کچھ کھا گئے۔ ماہ محرم الحرام سال کا ابتدائی مہینہ ہے، تو ابتدائی مہینہ شروع ہوتے ہی ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی سب سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی بھی چاند دیکھا کرتے تو اس دعا کو پڑھتے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ نیا چاند جب بھی دیکھا جائے تو اس دعا کو پڑھیں، چاہے وہ سال کا پہلا چاند ہو یا پھر ہر مہینے کا پہلا نیا چاند ہو۔ حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی 12 مرتبہ یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات كلها اسألہ السلامة برحمته ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وهو حسبی ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اس دعا کو پڑھ کر کے
پانی پر دم کر کے پی لیں، تمام تکلیفوں تمام آفتوں سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے گا۔ ماہ محرم الحرام کی جو پہلی تاریخ ہے، یہ تاریخ حضرت سیدنا عمر فاروق کی شہادت کا دن ہے۔ اس دن ہم سبھی کو چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے، محفلیں سجائی جائیں، ذکر و اذکار کیے جائیں، نعت مصطفیٰ سنائی جائے، لیکن خاص اہتمام کیا جائے ان چیزوں کا کہ اس میں ڈھول باجے تاشے وغیرہ شامل نہ کیے جائیں، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے اور ڈھول نگاڑے بجنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جاہلوں کا رسم و رواج ہے، یہ جاہلانہ رسومات آج ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں اور بہت حد تک پھیل چکی ہیں۔ اس پر ہمیں قابو کرنے اور اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اگلی جو نسل ہماری ہوگی وہ نہ جانے کن کن گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ محرم حرمت کا مہینہ ہے تو اس کی حرمت کی پامالی ڈھول بجا کر کے نہ کی جائے، بلکہ اس کی حرمت کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ ہمیں جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کی یاد میں اپنے دن و رات کو گزاریں، نمازیں پڑھیں، عبادات کریں، روزے رکھیں اور ذکر و اذکار کی محفلیں سجائیں۔ جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ بیہودہ رسومات جو ہمارے معاشرے میں پھیل چکے ہیں، خاص طور پر ماہ محرم کو لے کر کے اس کو ختم کیا جائے، اس کو بند کیا جائے۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں بلکہ یہ بد مذہبوں کا طریقہ ہے، اور نوحہ کرنا، مرثیہ پڑھنا، سینہ کو بھی کرنا، یہ ساری چیزیں شیعہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں ان سب سے بچنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اس پر اور بھی بیانات آپ سبھی کے لیے آئیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس بیان سے آپ سبھی کو ضرور فائدہ پہنچے گا۔ اگر آپ کو ماہ محرم الحرام کے حوالے سے اور بھی بیانات چاہیے اور کس موضوع پر چاہیے تو آپ وہ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا اور ان پر بیانات ضرور آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔